سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا وعلی آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، مل بیٹھنے کی، چل کر آنے کی توفیق دی۔ ہم اس کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اتارا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے 360 کتابیں اتاری، پھر ان کو سمرائز کیا تو 4 کتابیں اللہ نے 4 کتابوں میں ان کا خلاصہ کیا، ان کو سمرائز کیا، پھر ان کو سمرائز کیا قرآن پاک میں، پھر قرآن پاک میں المفصل کو حجرات سے ناس تک، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کا خلاصہ کیا اور سورۃ الفاتحہ، اور پھر سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ نے دعا کا طریقہ بتا دیا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پہلے اس کی صدا لگائیں اور پھر کشکول پھیلائیں، بغیر صدا کے خیرات نہیں ملے گی۔ تو سورۃ الفاتحہ اس کے بہت نام ہیں، اور یہ پہلی مکمل سورت نازل ہوئی۔ سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق کی تھیں، پھر سورۃ المزمل کی تھیں، پھر سورۃ المدثر کی تھیں، پھر سورۃ القلم کی تھیں، اور اس کے بعد یہ ایک مکمل سورت نازل ہوئی۔ تو سورت اترنے میں بھی پہلی سورت ہے اور مصحف میں بھی یہ پہلی سورت ہے۔ اور پھر ایک ایک چیز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ جب بھی کلام پاک کو کھولو، اس خزانے کو کھولو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو پہلے شیطان کو بھگانا ہے۔ آج کسی محفل میں، کسی پارٹی میں جانا ہو، کہیں پہ جانا ہو، تو پہلے ہر چیز کو ہم نگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے اپنی غلاظت کو، گندگی کو ہم صاف کریں گے، اور پھر ہم اچھا ڈریس پہنیں گے، پھر میک اپ کریں گے۔ تو اعوذ باللہ کہہ کر ہم نے شیطان کو بھگا دیا، ہم نے شیطان کو دور کر دیا، ہم نے باہر کے خطرات کو اپنے سے دور کر دیا، ہم شیطان مردود سے ہم نے پناہ مانگی۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کلام پاک پڑھیں تو یہ پڑھنا ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی قدیم جملہ تھا۔ اللہ نے کلام پاک میں ہمیں بتایا کہ حضرت سلیمان نے جب خط لکھا تھا تو کیا کہا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایسے ہی حضرت نوح جب کشتی پہ سوار ہوئے تو کیا کہا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ لیکن قرآن پاک کو رب کائنات نے خود تراشا تو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت ڈریس اپ کیا، جامہ پہنایا
کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم اقرأ نہیں کہتے، اکتبو نہیں کہتے، ابدأ نہیں کہتے کہ میں شروع کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، میں جاتی ہوں، میں لکھتی ہوں، سب میں آ گیا۔ تو سب کو اللہ نے ختم کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی پڑھو، کوئی کام شروع کرے گا تو اللہ کا نام لے کر، تو آٹومیٹیکلی آ گیا کہ میں چل کر جا رہی ہوں، میں لکھ رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، میں بنا رہی ہوں، میں کوئی چیز پکا رہی ہوں، تو یہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یقین کریں کہ مفسرین نے، اسکالرز نے ایسی اس کی تفسیر بیان کی کلام پاک کی کہ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ بسم اللہ کی بے کی انہوں نے تفسیر کی اور کئی گھنٹے لگ گئے۔ تو نہ تو ہمارے پاس اتنا وقت، نہ ہمارے پاس اتنا علم، نہ ہمارے پاس اتنا حافظہ، تو انشاءاللہ عمل کی نیت سے یہاں پہ بیٹھیں۔ اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ وہ چھوٹی سی نیت، بری نیت بہت بڑے کام کو خراب کر دیتی ہے، پولیوٹ کر دیتی ہے، اور بہت اچھی نیت چھوٹے سے کام کو بہت بڑا احد پہاڑ جتنا کر دیتی ہے۔ تو نیتوں کو خالص کریں کہ یا رب ہم تیری رضا کے لیے یہاں پہ آئے، اللہ ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی اور آبجیکٹ نہیں ہے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس خزانے کو پانے کے لیے، اس میں تدبر کرنے کے لیے، اس میں ہم غوطہ لگانے کے لیے اے رب کائنات ہم آئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک پورا ایک تعلیم ہے، تو اس تعلیم کو ہم نے لے کر چلنا ہے کہ کبھی کوئی کام شروع کریں گے، خاص طور پہ قرآن پاک پڑھیں گے تو پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ، ان دونوں کا بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ہے، ان کا تعلق ہے۔ اعوذ باللہ سے ہم نے باہر کے خطرات کو دور کر دیا، اور بسم اللہ سے اندرونی خطرات کو، کہ شیطان کے حملوں سے ہم نے محفوظ رہنا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس کو اعوذ باللہ کو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی روح کا غسل کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی روح کا میک اپ کیا۔ تو ان دونوں کا تعلق ہے، کوئی بھی کام کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ الفاتحہ، فاتحہ پہ آ جائیں تو فاتحہ کا روٹ ہے، تو عربی واحد زبان ہے کہ جہاں لیٹرز کے مطلب الگ ہیں اور روٹس کے مطلب الگ ہیں۔ فاتحہ، 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 فتح وکٹری کو کہتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ مشکلات سے نکالنے والی، فتح دلانے والی، افتتاح اوپننگ سورت ہے کلام پاک کی۔ تو سورۃ الفاتحہ فتح سے بھی ہے، افتتاح سے بھی ہے، کھولنے والی سے، اوپنر، اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، الشافیہ ہے، الکافیہ ہے، الرقیہ ہے۔ تو بہت زیادہ امام سیوطی نے 26 نام اس کے بتائے کہ اس کے 26 نام ہیں۔ تو بہرحال مفسرین نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی۔ تو سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت سورت ہے، تو اس کو پڑھیں گے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اسی الحمد میں ہی ہم غرق ہو جائیں تو کتنے ہم موتی نکال لیں کہ یغوث البحر من طلب اللوالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ جو چاہتا ہے کہ موتی نکالے تو اس کو غوطہ زن تو ہونا ہوگا، وہ تو کوشش کرے گا، وہ محنت کرے گا تو بلندیوں کو پائے گا۔ تو الحمد، اب دیکھیں قرآن پاک میں اسم بھی ہیں، ناؤنس بھی ہیں، وربس بھی ہیں، فریزز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم بھی ہیں، لیکن الحمد اسم ہے اور فعل کو کام کرنے والا چاہیے۔ اللہ نے نحمدہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا الحمد۔ تو الحمد میں کیا ہے؟ الف لام استغراق ہے کہ تمام طرح کی تعریفیں، اور حمد میں دو چیزیں آتی ہیں، مدح بھی آتی ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ مدح، تعریف اور شکر، یہ دو الگ الگ سے چیزیں ہیں۔ ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو ہم اس کی تعریف کریں گے، واہ کیا خوبصورت ہے۔ کوئی ہم نے کمال دیکھا، کوئی ہم نے جمال دیکھا، کوئی ہم نے حسن دیکھا، کوئی ہم نے کاریگری دیکھی، تو ہم اس کی تعریف کریں گے۔ لیکن شکر ادا ہم اس کا کریں گے جو کوئی ہم پہ احسان کرے گا۔
تو حمد میں ثنا بھی آتی ہے، شکر بھی آتا ہے، مدح بھی آتی ہے۔ تو الحمدو اب یہ اسم ہے کہ تمام طرح کا شکر، تمام طرح کی مدح، تمام طرح کی تعریف رب کائنات کے لیے ہے، اور ہر لمحہ، ہر آن، ہر پل رب کائنات کے لیے حمد ہے۔ تو یہ حمد کا سفر بہت خوبصورت ہے کہ ہم قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں حمد سے۔ تو ہم نے انبیاء کی زبان کو دیکھا کہ جب ان کو کسی چیز سے نوازا گیا تو انہوں نے الحمد کہا، کہ حضرت داؤد اور سلیمان نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ایسے ہی جنتی جنت میں جانے سے پہلے جب مراحل سے گزریں گے تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی تھی، اللہ ہم تیری توفیق کے بغیر قرآن پاک سیکھ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، اس کے لیے چل کے آ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ صراط مستقیم کا سفر ہے۔ کہا کہ جنت میں جب انسان کی سانسیں چلیں گی تو الحمدللہ ساتھ ساتھ میں چلے گا، جیسے آج ہماری سانس چلتی ہے تو الحمدللہ کی صدا ساتھ ساتھ میں چلے گی۔ تو الحمد سے اس کا آغاز ہوا۔ للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام ثنا، تمام مدح اللہ تعالیٰ کے لیے، اور رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، سب سے پہلا اللہ کا نام۔ حالانکہ الحمد رب العالمین کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ کا ذاتی نام کوئی نہیں رکھ سکتا، کوئی اپنا نام اللہ نہیں رکھے گا۔ تو آگے اللہ نے اس کی صفت بیان کی، اور صفت میں رب کا لفظ کہا اور فرمایا هو المالک والسید والمنعم والقیم۔ تو اس میں پھر معانی کے سمندر ہے کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں تیری زندگی اور موت ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کی ذات کی محتاج ہے۔ تو وہ رب ہے، وہ دنیا میں بھیجتا ہے، کچھ سانسوں کے ساتھ بھیجتا ہے، امتحان کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر وہ تمہیں عطا کرتا ہے، پھر بیج کی طرح تمہیں گرو کرتا ہے، تمہیں قائم رکھتا ہے، تمہیں انعامات دیتا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مسلسل نعمتیں دیے چلا جاتا ہے، اور تمہیں قائم رکھتا ہے جب تک وہ چاہتا ہے۔ تو وہ رب ہے۔ اور پھر رب کے بعد العالمین، کل کائنات کا رب، صرف تمہارا نہیں، صرف جنات کا نہیں، صرف ملائکہ کا نہیں، صرف سیاروں ستاروں کا نہیں، صرف درندوں کا نہیں، صرف پرندوں کا نہیں، صرف سمندر کا نہیں، اللہ نے عالمین میں کل کائنات، کل یونیورس، ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک سب کا رب ایک ہی رب ہے۔ اور پھر پہلا ہی تعارف کیا کرایا؟ الرحمن۔ ابھی ہم الرحمن الرحیم پڑھ چکے تھے، تو اللہ نے دوبارہ الرحمن اور الرحیم کا تعارف کرایا۔ پھر الرحمن میں دونوں کا روٹ تو ایک ہی ہے، رحمیم۔ اللہ نے فرمایا انا الرحمن، میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک کل کائنات میں بانٹ دیا، اور خاص کر ماں کی رحم میں وہ میں نے رحم ڈال دیا۔ تو الرحمن یہ فعلان کی وزن پہ ہے کہ جی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس کی رحمانیت ہے، اس میں جوش و خروش ہے۔ آج فرمایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آج ہم پہ رحم ہوتا ہے دنیا میں تو اس کے لیے الرحمن ہے، اور آخرت میں الرحیم بن کر وہ ابھرے گا۔ تو الرحیم میں وہ مسلسل ایک دریا کی جیسے روانی ہوتی ہے، پائیداری ہے، اور ایک مسلسل دریا بہہ رہا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو مومنین پر اس کی خاص رحمت ہے۔ تو آج کی مشکلات سے نکالنے والا رحمان ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے رحم کرنے والا رحیم ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میری باتوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ، ایسا نہیں ہو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، ظلم کروں، بے حیائیاں کروں، بری باتیں کروں، تنگ کروں، ستاؤں، کسی کا حق چھین لوں، عبادت نہ کروں۔ تو کہا ایسا نہیں، رحمان رحیم کے ساتھ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ آپ دیکھیں رحمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم ہے، رحم کا اپوزٹ ظلم ہے، لیکن یہاں پہ اللہ عدل لے کر آئے، اپنی عدالت لے کر آئے کہ ایک انسان میرے لیے میری اطاعت کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خوشی 4 چیزوں میں رکھ دی ہے، اللہ نے سکون 4 چیزوں میں رکھ دیا۔ عبادت میں رکھ دیا کہ عبادت میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، اور اللہ نے اطاعت میں رکھ دیا کہ اللہ کی جب مانتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے، کہا کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو پہلے لمحے وہ صبر
وہ صبر سے بھی زیادہ، وہ صبر کڑوی چیز کو کہتے ہیں، امرو من الصبری، اس سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے چوٹ پہ جو صبر ہے، اصل صبر وہ ہے۔ بہرحال وہ جو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو کہا بعد میں احلا من العسل، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت میں مزہ ہے، سکون ہے۔ اور تیسری چیز قرآن پاک میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے پیارا ذکر کیا ہو سکتا ہے، اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سکون جنت میں رکھ دیا، جہاں پہ کوئی آہو بکا نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی وائرس نہیں ہوگا، جہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی عزیز چھوڑ کر نہیں جائے گا، کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا سکون جنت میں رکھ دیا۔ تو چار چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا، اور ہم دنیا کے پیچھے، اس کی لگژریز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سکون اس میں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل بتا دیا کہ مالک یوم الدین، یاد رکھو اچھا کرو گے تو بہترین جزا دوں گا، مالک ہوں۔ اور پھر مالک کے بعد ملک بھی اللہ نے ایسا کنیکشن رکھا کہ یہاں پہ مالک اور وہاں پہ ملک الناس، تو بادشاہ بھی ہے، آنر بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس کے علاوہ بادشاہ بھی ہے، اس کی کنگڈم بھی ہے۔ اور کس کے دن کا؟ یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ پھر دین کیا ہے؟ دین سے، کہ جو اللہ نے دیا یہ ایک قرض ہے، اس کو لوٹانا ہوگا۔ آنکھیں دیں تو اللہ کی اطاعت میں کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کانوں کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، جسم کو کہاں پہ، اعضاء کو کہاں پہ، مال کو کہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے کلام پاک میں ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ جسم کو کیسے استعمال کرو گے، عقل کو کیسے کرو گے، قلب کو کیسے کرو گے، روح کو کیسے کرو گے۔ تو ایک ایک چیز اللہ نے بتا دی۔ اللہ کی مان کے جاؤ گے تو اللہ کی عدالت میں مزے کرو گے، ورنہ کون کرتا، کون اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آ کر بیٹھتا۔ تو یہ جزا، یہ ایک موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کا لالچ دیا، اللہ نے ہماری فطرت بنائی، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اچھا کر کے آؤ گے تو مزے کرو گے۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا۔ پہلا کیا تھا؟ یہ تعارف ہے رب کائنات کا، اللہ نے خود کرایا۔ پھر آگے ہم نے جیسے ہی ہماری فطرت نے سنا کہ وہ رحمان رحیم ہے تو فوراً ہماری فطرت چلا اٹھی، ہم نے فوراً ہی اللہ سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، ایاک، صرف تیری۔ اب پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو لے کر آئے، صرف تیری نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور صرف تیری، نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیں کیسا خوبصورت طریقہ ہے، صدا لگا کے ہم نے صرف اپنے لیے نہیں کہا کہ صرف میں عبادت کرتی ہوں، میں اپنا کشکول پھیلاتی ہوں، بلکہ سب کے لیے، امت مسلمہ سب کے لیے ہم نے مانگ لیا۔ تو ہم نے کہا اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ پھر عبد اور عابد میں فرق ہے۔ عبد کیا ہے؟ ہر وقت کا عبد ہے، ہر وقت کا سرونٹ ہے، ہر وقت کا غلام ہے، ہر پل اس کو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز چاہیے، ہدایات چاہیے، اور عبد پھر اس کو لے کر چلے گا۔ عبادت صرف مصلی پہ ہوتی ہے، یا رمضان المبارک میں ہوتی ہے، یا وہ اللہ کے کعبے کے گرد چکر لگانے سے ہوتی ہے، لیکن عبدیت کیا ہے، مقام عبدیت کیا ہے؟ وہ ہر پل کا ہے۔ جتنی ہماری سانسیں ہیں، جتنی ہماری زندگی ہیں، تو ہر لمحہ، ہر آن ہم اس کی ہدایات کے، انسٹرکشنز کے محتاج ہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے، تیری پوجا کریں گے، تیری پرستش کریں گے، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سے ہم نے مانگا، اب یہ دعا ہو گئی۔ پہلے تعارف تھا، پھر ہمارا کانٹریکٹ ہوا، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کا سلیقہ بھی بتا دیا گیا۔ اہدی، اب ہدایت کو لے کر چلیں، تو ہدایت ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ اہدی، تو راستہ دکھا، تو اس پہ چلا، ہماری منزل تک پہنچا، ہمیں قلبی نور و بصیرت عطا فرما، ہمیں شریعت عطا فرما، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور پھر آگے ان ڈیٹیل ہم نے مانگا کہ سیدھا راستہ وہ جو ہمیں کامیابیوں تک پہنچا دے، جو شیطان کی پگڈنڈیوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ تو صحیح راستہ، سیدھا راستہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط خطوطاً کچھ لکیریں کھینچی، ایک سیدھی لکیر اور کچھ ٹیڑھی، دائیں بائیں، ترچھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ
سیدھی لکیر یہ صراط مستقیم ہے، یہ سواء السبیل ہے، یہ صراط السوی ہے، یہ مجھ تک پہنچتی ہے، یہ اللہ تک پہنچتی ہے، جنت تک پہنچتی ہے، کامیابیوں تک پہنچتی ہے، اور دوسری لکیریں وہ شیطان کی پگڈنڈیاں ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں شیطان کی پگڈنڈیوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں مسلسل کامیابی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، صحیح راہ پہ چلا۔ پھر آگے ہم نے مانگا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور آگے اللہ نے بتا دیا انعام والے لوگ کون ہیں۔ انعام والے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آگے اللہ کریکٹرز بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلے تو نعمت مال کو نہیں، دولت کو نہیں، خزانوں کو نہیں، اسٹیٹس کو نہیں، عزتوں کو نہیں، شہرتوں کو نہیں، حسن کو نہیں، جمال کو نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، چاہے وہ بلال حبشی ہوں، دنیا کے پیمانوں سے خالی اور اللہ کی نظر میں ایسے سر بلند کے جنت کے دروازے تک پہنچنے والے سب سے پہلے ہوں گے، اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ آذان دینے والے جن کو حضرت عمر بھی سیدنا بلال کہتے تھے۔ اور فرمایا غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے آگے بتا دیا وہ وباءوا بغضب من اللہ، وہ کون تھے؟ یہود تھے۔ اور آگے فرمایا ولا الضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ تو مغضوب علیہم ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کر سکے، اور ولا الضالین یہ نصارہ تھے کہ جن کے پاس نہ ہی علم تھا اور نہ ہی عمل کیا بھی، تو اللہ تک وہ نہیں کچھ پہنچ سکا۔ وہ اچھا کام تو تھا لیکن نیک کام نہیں رہا۔ تو ضالین اللہ نے اس کی وضاحت بھی کلام پاک میں کر دی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ آمین، اس کا مطلب ہے اللہم استجب لنا، اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ انشاءاللہ آگے سورۃ البقرہ پہ ہم چلتے ہیں۔ تلاوت